موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے. وہی آزمائش کا لفظ ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے. اچھا تھوڑا سا یہاں رکے. اچھا عمل کیا ہے؟ زندگی کو صحیح استعمال کرنا اچھا عمل ہے، اور اس کا باطل کے لیے استعمال کرنا یہ برا عمل ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع دنیا کی حقیقت ہے. دیکھیں، دنیا نہ ہمیشہ سے تھی نہ ہمیشہ رہے گی. کائنات تو میں تذکرہ، زمین اور آسمان. اب ظاہر ہے ہم تو ایک کنویں کے مینڈک کی طرح ہیں، بس وہی ہمارے جو حالات ہیں اسی میں ہم بند ہیں نا. لڑکا ہوں، لڑکی ہوں، بوڑھا ہوں، جوان ہوں، بعض بیمار ہوں، یہ ہے وہ ہے، بس پیسے نہیں ہیں، پیسے ہیں، بس اسی فکر میں ہم رہتے ہیں. دولت، عزت، شہرت جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں. اچھا دیکھیں، دنیا، میں نے آپ کو کہا کہ دنیا نہ ہمیشہ سے تھی، یہ تو سائنس بھی مانتی ہے، اور نہ ہمیشہ رہے گی، یہ بھی سائنس مانتی ہے. ختم ہو جائے گا سب کچھ. اب دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے اسے فتنہ کہا ہے، امتحان. اور گزشتہ نشست میں بھی میں نے آپ سے بات کی تھی اسی بات پہ کہ آزمائش ضروری ہے. آزمائش کا اگر دوسری الفاظ میں آپ لیں تو امتحان. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے. وہی آزمائش کا لفظ ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے. اچھا تھوڑا سا یہاں رکے. اچھا عمل کیا ہے؟ زندگی کو صحیح استعمال کرنا اچھا عمل ہے، اور اس کا باطل کے لیے استعمال کرنا یہ برا عمل ہے. یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، دنیا میں بھجوایا ہے، اس کا اگر جائز استعمال اور صحیح استعمال ہے تو یہ اچھا عمل ہے. لیکن اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی، امانت میں آپ خیانت کرنا شروع ہو گئے کہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا اور دنیا کے لیے گزاروں گا، تو یہ خیانت ہے. تو یہ برا عمل ہے. ہم نے تو اچھائی برائی کو محدود کر دیا نا. اچھا عمل. اچھا بھارت، دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، یعنی انسان کو، یعنی وہ روح ربانی جو ہے ہمارے اندر، اس کو ایک بہت بلند مرتبہ دینا چاہتا ہے. اور اس کا اصل جگہ جو ہے وہ یعنی نتائج یا نتیجہ جو ہے اس کا ہمارے سامنے آئے گا قیامت کے دن. جب سور پھونکی جائے گی، سب زندہ ہوں گے اور قیامت کے دن جمع ہوں گے، تو وہ دن جو ہے وہ نتائج کا دن ہے، نتیجہ. ہمارا عام جو امتحان ہے، مجھے یاد ہے اپنے اس دور کا کہ 31 مارچ کو ہمارا نتیجہ ہوتا تھا. اور وہ ایک اسکول بھی اتنے نہیں تھے، تو ایک وہ جو ڈی ای او تھا جو ضلع کا، تو وہ ہر اسکول میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آ کے نتیجہ اس سے کروایا جاتا تھا. اور نتیجے کے لیے پھر دن کے لیے صفائیاں ستھرائیاں، چونے، جس طرح ہم شادی کے لیے کرتے ہیں نا. دیکھیں، دنیا کام کی جگہ ہے، آرام کی جگہ نہیں ہے. یہ ایک امتحان ہے. نتیجہ، جزوی نتائج تو آپ کو اس دنیا میں بھی ملیں گے، یہ بھی بات نوٹ کر لیں. یا تو آپ ایک اچھی زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، یا ایک بری زندگی آپ کو ملے گی. اگر دنیا کی حقیقت یا زندگی کی حقیقت کو آپ نے جان لیا
اور اس کا صحیح استعمال کیا تو دنیا میں آپ کو ایک پرسکون زندگی اللہ تعالیٰ دے گا. سکون نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں خرابی ہے آپ کی نیت میں یا آپ کے عمل میں. ہونا چاہیے، لازمی ہے. نہیں ہے تو پھر آپ کو غور کرنا ہوگا کہ بھئی کہاں، کیونکہ ہوتا ہے نا کہاں فرق ہے. یہ پھر انسان اپنا احتساب کرے اور اپنی حالات کی اصلاح احوال کرے. سکون اور چین نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ کہیں پر فرق ہے کہیں، تو اس پہ آپ نے سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. دنیا کی حقیقت میں نے آپ کو بتائی کہ ایک بہت عظیم شان رتبہ، مقام اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب یہ مقام کسی مخلوقات میں کسی کے لیے بھی نہیں ہے. فرشتے بھی اللہ کے خلیفہ نہیں ہیں، حالانکہ فرشتے نوری مخلوق ہیں جیسے کہ ہم ہیں، لیکن یہ اللہ کا خلیفہ بننا یہ ہمارے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے کہ تم میرے خلیفہ بن سکتے ہو. میں نے تمہیں استعداد دی ہے تو بن جاؤ. میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. دنیا کی حقیقت دیکھیں. دنیا میں نے جیسے کہ کہا کام کی جگہ ہے، آرام کی جگہ نہیں ہے. اور دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے ہے. دھوکے میں نہ پڑیں، دنیا کی کامیابی کے پیچھے نہ پڑیں. دنیا کو مدعا زندگی کا مت بنائیں، آخرت کو بنائیں، کیونکہ دنیا سے آپ نے چلے جانا ہے. ختم ہو جائے گا سب کچھ. بیوی بیوہ ہو جائے گی اور بچے یتیم ہو جائیں گے اور سارا مال دولت جو کیا کرایا ہے وہ بس تقسیم ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں. کس لیے لوگوں کو جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے نا. تو بہرحال نہیں، دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے. ایک محنت ہے، ایک جدوجہد ہے، کوشش ہے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے میں محنت اتنی کرو جتنا کہ اس کا حق ہے. بعض اوقات تو دیکھیں ہم دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں. یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں دبئی، سعودی عرب، کام لیبر کے سلسلے میں یا کسی کام کے سلسلے میں، تو آرام کا کم ٹائم ملتا ہے اسے. کام 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 کام، بس تھوڑا کھانا پینا ہوتا ہے بس، پھر اس کے بعد جا کے سو جاتے ہیں اور پھر صبح کام. لیبر جو ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے. تو دنیا دیکھیں ایک بہت قیمتی جگہ ہے. میں اگر کہوں تو یہ خزانہ ہے. وہ خزانہ آپ نے نکال کے اپنانا ہے. جنت اللہ تعالیٰ نے یہاں چھپا کے رکھ دی ہے. چند کچھ نیت بنا لیں اور کچھ تھوڑا عمل کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مطلب نیت پہلے بنائیں، دنیا کی نیت مت بنائیں، آخرت کی، اللہ کو راضی کرنے کی نیت کر لیں. میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے، یہ نیت بنائیں. عمل ہو سکتا ہے اس کے اگلے دن آپ چلے جائیں، دنیا سے چلے جائیں، آپ کامیاب ہیں. اللہ تو نیت کو دیکھتا ہے نا. اور یہ ہے وہ حدیث بھی ہے کہ ایک انسان مر گیا، علم کی تلاش میں نکلا، راستے میں پہنچا نہیں تھا، ابھی راستہ دور تھا، وہ مر گیا. تو دونوں جنت و دوزخ دونوں کے فرشتے آئے. پھر وہ سارا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ راستہ کم کر دے گا، لے جاؤ بھی اسے جنت. گیا تو تھا، نیت تو کی تھی. نیت صحیح کرنی چاہیے، بہت ضروری بات ہے. نیت خراب نہیں ہونی چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تو نیت خراب ہو گئی ہے، دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے.
دنیا کو ہم نے اصل زندگی قرار دے دیا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ دنیا اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی شروع ہوگی، اصل زندگی وہ ہے، دیکھیں دنیا میں بھی اصل زندگی وہ ہے کہ آپ آخرت کے لیے جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اصل زندگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، بڑا قیمتی ہے، کہ وعد نفسک من اصحاب القبور، کہ اپنے آپ کو تم اصحاب قبور میں گنو۔ عد نفسک، اپنے آپ کو، یعنی آپ مرنے سے پہلے مر جاؤ، آخرت کے لیے جیو۔ دنیا میں اس وقت دنیا ایسے لوگ ہیں اللہ کے بندے جو دنیا سے مر گئے ہیں، خواہش دنیا نہیں ہے، اللہ کے لیے زندہ ہیں۔ وہ تو قرآن کی آیت ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔